وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 164، عنوان غزوہ بحران. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی سرداروں کی شرارت اور ان کا علاج، جس میں ہم نے کعب ابن اشرف نام کا ایک یہودی سردار تھا جس کا ہم نے تفصیلی واقعہ اب کل پڑھ لیا تھا، اور قرآن مقدس کی بھی کچھ آیت کریمہ پڑھ لی تھی. ہم نے اسی کے پس منظر میں، اسی سبق کے پس منظر میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ان کے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے، اور ان کی شرارتوں اور مکمل علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کے علاج کے لیے جو کہا تھا وہ بھی ہم نے کل پڑھ دیا تھا. کیونکہ غزوات کا سبق چل رہا ہے، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں غزوہ بحران. ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ یہ خبر آئی کہ مدینہ سے تقریباً 30 یا 40 کلومیٹر دور مکہ المکرمہ کے راستے پر بحران نامی جگہ میں بنو سلیم نام کا ایک قبیلہ مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا. 2 ہجری تک ہم نے واقعات پڑھ لیے تھے. اب 3 ہجری کے شروع میں ہی اب یہ واقعہ رونما ہوا. اس غزوے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو سلیم نام کا قبیلہ مدینہ پاک کی طرف مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس مقصد کے لیے جمعیت اکٹھی کر رہا تھا. جمعیت مطلب کہ اجتماعی اعتبار سے لوگوں کو جمع کر رہے تھے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کی جماعت تشکیل دی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دی. ان کو جیسے ہی مدینہ سے آنے والے لشکر کا معلوم پڑ گیا کہ وہاں سے اب آ رہے ہیں مسلمان ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے، اور پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑیوں میں چھپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کے علاقے میں کم و بیش کم از کم 10 دن تک قیام فرمایا. کہتے ہیں کہ 20 دن تک قیام فرمایا. 10 سے 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمعیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے علاقے میں قیام فرمایا جو وہ بھاگ رہے تھے، جو لڑنے کے لیے آئے تھے، اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے. سیرت پاک کی حکمتوں اور رازوں پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ اس علاقے کے لوگ مسلمانوں کے اخلاق، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اعمال کو دیکھ کر متاثر ہوں، اور یہی ہوا بھی. آخرکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے غزوے کی نیت سے غزوہ کرنے کے لیے، جب وہ قیام کرتے تھے، اس قیام کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ آپ کی جو تعلیمات تھی ان تعلیماتوں کو دیکھ کر جو وہاں کے عام انسان تھے، عام لوگ تھے، وہ مشرف اسلام ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لایا کرتے تھے. تو کچھ سالوں بعد ہوا بھی ایسا ہی کہ سب کے سب لوگ ایمان کے اندر وہ داخل ہو گئے. اب اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر اور اس کے بعد کے حالات سے مکہ کے لوگ اتنے ڈر گئے تھے، کیونکہ غزوہ جو بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کی، اس سے کافی زیادہ رعب مشرکین مکہ پر پڑ گیا تھا. وہ ڈر گئے تھے. انہوں نے اپنا پرانا تجارتی راستہ تک ہی بدل دیا. جو تجارتی راستہ مکہ سے شام کے لیے، عراق کے لیے، دوسری جگہوں کے لیے جایا کرتا تھا، انہوں نے وہ بدل دیا. ارادہ کر لیا کہ ہم بدل دیں گے وہ راستے. مدینہ پاک کے قریب سے گزرنے والے راستوں کو چھوڑ کر عراق کی طرف سے ہم راستہ اختیار کر لیں گے، اور خفیہ راستہ ڈھونڈ کر انہوں نے کچھ راستے تلاش کر لیے. اس کے لیے فرات بن حبان اجلی نام کا راستے کا ماہر ایک رہبر گائیڈ بھی لے لیا. اس طرح ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا خفیہ راستے سے. بڑے سرداروں میں سے ابو سفیان بھی تھا، صفوان بھی تھا، اور عبداللہ ابن ربیعہ بھی تھے. یہ چاروں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. یہ چاروں جتنے بھی اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے، فتح مکہ ہونے کے بعد یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ تو اسی خیال سے جا رہے تھے کہ ہم خفیہ راستے سے جا رہے ہیں، اب ہماری کسی کو خبر نہیں ملے گی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں اس کی خبر لگ گئی، کیونکہ ہم نے جب غزوات کا واقعہ جہاں سے شروع ہوئے تھے، ہم نے شروع میں پڑھ دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اب آپ جواب دیجئے ان کی حرکتوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جاسوسی کا نظام، وہاں پر جاسوسی کا جال بچھا دیا مدینہ کے اطراف میں، شام کے راستوں پر، مختلف جگہوں پر. یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خبر پہنچ جاتی تھی، یا اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکنے کے لیے 100 صحابہ کی تشکیل جماعت فرما دی.
جس کی ذمہ داری میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں قیادت میں روانہ فرمائے. انہوں نے یہ گھیر لیے. قافلہ والے سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ ان کے پہنچنے سے پہلے صحابہ پہنچ گئے, انہوں نے گھیر لیا, اور لیکن وہ سامان سب کچھ تجارتی سامان چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اور صرف جو اس گائیڈ جو تھا, ماہر جو تھا, صرف اسی کو گرفتار کر لیا. فرات ابن حبان گرفتار ہو گیا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ منورہ پہنچے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کو دعوت دی, جو گائیڈ تھا اس کو دعوت دین دی, جو صحابہ کرام کے اخلاق, پیار اور محبت دیکھ کر دل میں اتر گئی اس کے دل میں, تو اس نے بھی ایمان قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو ایمان نصیب فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے احد کی مار کارائی اور صحابہ کرام کی جاں بازی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا